अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19वें पारे का सूरह शुरा की आयत नंबर 176 रुकू नंबर 13 से। कज़्ज़ब अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम शुऐबुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह व अतीऊन वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। वही अल्फाज हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। हर पैगंबर ने आके यही बात की और अस्हाबुल ऐका ने भी रसूलों को झुटलाया, जंगल वालों ने। याद करो कि जब शुऐब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। औफुल कैला वला तकूनु मिनल मुखसिरीन, पैमाने ठीक ठीक भरो और किसी को घाटा ना दो, क्योंकि उनकी कौम नाप तोल में कमी किया करती थी। सही तराजू से तोलो और लोगों को उनकी चीज़ें कम ना दो। ज़मीन में फसाद ना फैलाते फिरो और उस ज़ात का खौफ करो जिसने तुम्हें और गुज़िश्ता नस्लों को पैदा किया है। उन्होंने कहा, तू महज एक सहरज़दा आदमी है और तू कुछ नहीं है मगर एक इंसान हम ही जैसा। हर कौम ने जब अपने पैगंबर को झुटलाया तो साथ ये वाली एक बात ज़रूर कही कि तू तो हमारे जैसा एक आदमी है, हम तुम्हें क्यों रसूल माने, और हम तो तुझे बिल्कुल झूठा समझते हैं। अगर तू सच्चा है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। फास्कित अलैना किसफम मिनस समाई इन कुंता मिनस स्वादिकीन। शुऐब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। उन्होंने उसे झुटला दिया। आखिरकार छतरी वाले दिन का अजाब उन पर आ गया। फकज़्ज़बूहु फअख़ज़हुम अज़ाबु यौमिज़ ज़ुल्ला। छतरी वाले दिन का अजाब इसे क्यों कहा गया है कि इन लोगों ने चूंकि आसमानी अजाब मांगा था, इसलिए अल्लाह ताला ने उन पर एक ऐसा बादल भेजा और वो छतरी की तरह उन पर उस वक्त तक छाया रहा जब तक बाराने अजाब ने उनको बिल्कुल तबाह न कर दिया। हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम मदियन की तरफ भी भेजे गए थे और ऐका की तरफ भी, और बाज़ कहते हैं कि मदियन और ऐका एक ही बात है और बाज़ कहते हैं ये दो कौमें थीं और दोनों पर अजाब दो मुख्तलिफ शक्लों में आया और वो बड़े ही खौफनाक दिन का अजाब था। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन। यकीनन इसमें एक निशानी है मगर उनमें से अक्सर लोग मानते नहीं। और हकीकत ये है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और हकीम भी है। अच्छा, इसमें मैंने आगे नहीं किया। 19वें पारे पे जाना है हमने। 19वें पारे का बी पार्ट था, ये मैं भूल जाती हूँ। 19वें पारे का बी पार्ट है ये। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, रुकू नंबर 15। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, यानी ये कुरान जिसकी आयत हम सुना रहे हैं आपको, ये रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा चीज़ है। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन। इसे लेकर आपके दिल पर अमानतदार रूह उतरी है, यानी रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम, ताकि आप उन लोगों में शामिल हों जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह की मखलूक को मुतनब्बे करने वाले हैं, साफ साफ अरबी ज़बान में, बेलिसान अरबिय्यिम मुबीन व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन। और अगले लोगों की किताबों में भी ये मौजूद है। क्या इन अहले मक्का के लिए ये कोई निशानी नहीं है कि इसे उलमाए बनी इसराइल जानते हैं, यानी उलमाए बनी इसराइल इस बात से वाकिफ़ हैं कि जो तालीम कुरान मजीद में दी गई है वो ठीक ठीक वही तालीम है जो साबिका कुतुब आसमानी में दी गई थी। वो ये नहीं कह सकते कि पिछली किताबों की तालीम इससे मुख्तलिफ थी, बल्कि ये वो मानते हैं कि ये बिल्कुल वही तालीम है। लेकिन उनकी हट
حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، یعنی یہ ان کے دلوں میں ایسے سلاخ کی طرح، جیسے لوہے کی سلاخ کسی چیز میں پروئی جاتی ہے نا، اس طرح ان کے دلوں میں یہ لگتا ہے جا کے، اور وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں، سلاخ بن کر ان کے دلوں میں گزرتا ہے، اور اس لیے وہ اس کے مضامین پہ غور کرنے کی بجائے اس کی تردید کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ مومنوں کے لیے تو یہ روح کی تسکین ہے، شفائے قلب ہے، لیکن مجرموں کے لیے یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی لوہے کی سلاخ ان کے دلوں میں اتر گئی ہے۔ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ اس وقت پھر انہیں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی میں جا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست یعنی زندگی کا سامان جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق کے نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے، اور ہم ظالم نہ تھے، وما کننا ظالمین۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے۔ وما تنزلت به الشیاطین وما ینبغی لہم وما یستطیعون، اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کو سننے تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، کیونکہ جب وہ کوئی اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پہ ایک شہاب ثاقب پڑتا ہے، آگ کے انگارے مارے جاتے ہیں ان کو۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس میں ظاہر ہے بتانا تو دوسرے لوگوں کو ہے لیکن خطاب آپ ہی سے ہے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ کی پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں، لیکن اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو۔ کہاں سے اٹھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھتے ہو، اور فریضہ رسالت ادا کرنے کے لیے اٹھنا بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اور سجدہ گزار لوگوں میں آپ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، تو لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پہ اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعراء، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر بھی کہتے تھے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ سورۃ نمل مکی صورت ہے، 7 رکوع ہیں، 93 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین،
तिलका आयातुल कुरान व किताब मुबीन तासीन, ये आयात हैं कुरान और किताब मुबीन की, हदायत और बशारत उन ईमान लाने वालों के लिए जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और फिर वो ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति ज़य्यन्ना लहुम आमालहुम फहुम यामहून, और रहे वो लोग जो आखिरत को नहीं मानते, उनके लिए हमने उनके करतूतों को खुशनुमा बना दिया है, इसलिए वो भटकते फिरते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए बड़ी सज़ा है, बहुत बुरी सज़ा है, और आखिरत में यही सबसे ज़्यादा खसारे में रहने वाले हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप ये कुरान एक हकीम व अलीम हस्ती की तरफ से पा रहे हो। उन्हें उस वक्त का किस्सा सुनाइए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा था कि मुझे एक आग सी नज़र आई है। कितनी दफ़ा हम ये वाक़या पढ़ चुके हैं ना। मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में बहुत दफ़ा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे हालात थे। आपको तसल्ली देने के लिए अल्लाह ताला गुज़िश्ता अंबिया के वाक़यात सुनाते हैं कि आप देखें उनके साथ भी ऐसे ही मामलात किए गए। इज़ क़ाल मूसा लि अहलिही इन्नी आनस्तु नारन सआतीकुम मिनहा बिख़बरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तलक़ून, मुझे एक आग सी नजर आई है, मैं अभी या तो वहां से कोई खबर लेकर आता हूँ या कोई अंगारा चुन लाता हूँ ताकि तुम लोग गर्म हो सको। वहां जो पहुंचा तो आवाज आई कि मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके माहौल में है, पाक है अल्लाह सब जहान वालों का परवरदिगार। है मूसा, ये मैं ही हूँ, अल्लाह जबरदस्त और दाना। सुभान अल्लाह। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम। आप तसव्वुर करें ज़रा उस वक्त का, रात का अंधेरा है, तन्हाई है, सर्दी है, एक रोशनी सी देख के गए हैं और वहां से क्या आवाज आ रही है? सुभान अल्लाहि रब्बिल आलमीन। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम। है मूसा, मैं हूँ अल्लाह जबरदस्त और दाना। वाल की असाक, और फेंक जरा अपनी लाठी। जूही के मूसा ने देखा लाठी सांप की तरह बल खा रही है। अब देखें यहाँ से वो बात स्किप हो गई जो पीछे बताई गई थी कि पहले अल्लाह ताला ने पूछा क्या मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी वजाहत शुरू की, फिर कहा इसको फेंक दो। अब यहाँ पे बात जरा मुख्तसर की गई है। देखा तो लाठी सांप की तरह बल खा रही है, तो पीठ फेंकर भागा और पीछे मुड़कर भी न देखा। ऐ मूसा डरो नहीं, या मूसा ला तखफ इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, मेरे हजूर रसूल डरा नहीं करते मगर ये कि किसी ने कोई कसूर किया हो, फिर अगर बुराई के बाद उसने भलाई से अपने फेल को बदल लिया तो मैं माफ करने वाला मेहरबान हूँ। और जरा अपना हाथ अपने गिरेबान में तो डालो, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये 2 निशानियां 9 निशानियों में से हैं फिरौन और उसकी कौम की तरफ ले जाने के लिए। वो बड़े बद किरदार लोग हैं। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन कालू हाजा सिहरुम मुबीन, मगर जब हमारी खुली खुली निशानियां उन लोगों के सामने आईं तो उन्होंने कहा ये तो खुला जादू है। उन्होंने सरासर जुल्म और गुरूर की राह से उन निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिल उनके कायल हो चुके थे। अब देख लो कि उन फसादियों का क्या अंजाम हुआ। रुकू नंबर 17। वलकद आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। और दाऊद अलैहिस्सलाम का वारिस सुलेमान अलैहिस्सलाम हुआ और उसने कहा लोगों, हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं और हमें हर तरह की चीज़ें दी गई हैं, यानी अल्लाह का दिया सब कुछ हमारे पास मौजूद है। बेशक ये अल्लाह का नुमाया फ़ज़ल है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे।
اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، یعنی اتنا کنٹرول تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان پر کہ ان کو بڑے ڈسپلن سے رکھتے تھے۔ اب دیکھیں ایک انسان ہی صرف ہو اور انسانوں میں سے بھی ایک گروہ ہو تو اس کو ڈسپلن کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کہاں جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اور وہ ان سب کو ضبط میں رکھتے ہیں، نظم و ضبط کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کہیں کوچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، چیونٹیوں کی وادی میں، مطلب لشکر جا رہا ہے، کتنا بڑا لشکر ہوگا ان کا، اور اس لشکر میں کون کون ہوگا، انسان ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، جن ہیں، تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر تو بہت بڑا ہوگا۔ اور جب وہ ایک ایسی وادی سے گزرے جو چیونٹیوں کی وادی تھی، تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے مساکن میں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ انہیں کیا پتا چلے گا، اتنی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ان کے پاؤں کے نیچے مسلی جائیں، انہیں تو پتا بھی نہیں چلے گا سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ اب دیکھیں چیونٹی کی آواز کتنی باریک ہوگی، اور وہ زمین سے سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچنے میں، مطلب اب اگر آپ تصور کریں کہ زمین پہ ایک چیونٹی بول بھی رہی ہو تو ہمیں اس کی آواز کہاں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی صلاحیتیں دی تھیں کہ چیونٹی کی آواز تک نہ صرف سنی بلکہ سمجھ بھی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی ہوئی تھیں، جانوروں کی بولیاں بھی، اور وہ ان کو سمجھتے بھی تھے اور ان کی طرح بولتے بھی ہوں گے۔ چیونٹی کی آواز سنی اور اس کی بات سنی تو اس پر مسکرا پڑے، بلکہ ہنس پڑے اور بولے، اللہ سے ہنستے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ چیونٹی کی بات پہ ہنسے اور مسکرائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے۔ قابو میں رکھ یعنی جو عظیم الشان قوتیں اور قابلیتیں تو نے مجھے دی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر میں ذرا سی غفلت میں بھی مبتلا ہو گیا تو حد بندگی سے خارج ہو جاؤں گا۔ اس لیے اے میرے رب تو مجھے قابو میں رکھ تاکہ میں کافر نعمت بننے کی بجائے شکر نعمت پر قائم رہوں، اور میں ایسا عمل کروں جو تجھے پسند آ جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر لے۔ کتنی پیاری دعا ہے نا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، ایک اور موقع پہ سلیمان نے اپنے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ اب دیکھیں کتنے پرندے ہوں گے، کتنے جانور ہوں گے، ایک ہدہد کی غیر موجودگی کو انہوں نے محسوس کر لیا اور کہا میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، وہ کدھر ہے؟ کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا کہ کیوں شامل نہیں ہوا ہماری اس میٹنگ میں۔ لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ او لا یاتینی بسلطان مبین، یا پھر اسے میرے پاس کوئی معقول وجہ پیش کرنی ہوگی اپنی غیر حاضری کی۔ کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ اس نے آ کے کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں،
फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। मैं सबा के मुतल्लिक यकीनी इत्तला लेकर आया हूँ। सबा जनूबी अरब की एक मशहूर तजारत पेशा कौम थी। मैंने वहाँ एक औरत देखी है जो उस कौम की हुक्मरान है। यानी मैं सबा से आ रहा हूँ और वहाँ मैंने देखा कि एक औरत है जो वहाँ की हुक्मरान है। उसको हर तरह का सरो सामान बख्शा गया है और उसका तख्त बड़ा अजीम शान है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज के आगे सजदा करते हैं। शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं। और ये सारा माजरा हुदहुद ने आके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गोश गुजार कर दिया और उन्हें शाहराह से रोक दिया है। इस वजह से वो सीधा रास्ता नहीं पाते कि उस अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ें निकालता है और वो सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छुपाते और जाहिर करते हो। अल्लाह के जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जो अर्श अजीम का मालिक है। ये आयत सजदा भी है और ये यहाँ से जो आयात हैं, ये यूं लगता है कि ये हुदहुद का कौल नहीं है बल्कि ये अल्लाह का कौल है। यहाँ से यहाँ तक सुलेमान ने कहा, अभी हम देख लेते हैं कि तूने सच कहा है या तो झूठ बोलने वालों में से। मेरा ये खत ले जा और उसे उन लोगों की तरफ डाल दे, फिर अलग हट कर देख कि वो क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। इज़हब बि किताबी हाज़ा फ़अल्क़िह इलैहिम सुम्मा तवल्ला अन्हुम फ़ंज़ुर माज़ा यरजिऊन। उनको जाके मेरा ये खत दे दो। फिर ये नहीं कि खत दे कि उनके सर पे मुसल्लत हो जाओ, बल्कि एक साइड पे होके खड़े हो जाना, फिर देखना कि वो क्या जवाब देते हैं। अब बीच का हिस्सा जो है वो छोड़कर अब उस वक्त का जिक्र आगे आ रहा है जब हुदहुद ने खत मलका के सामने जाके फेंक दिया। जब खत पहुंचा, कालत या अय्युहल मलउ इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम। मलका बोली, ऐ अहले दरबार, मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत फेंका गया है। वो सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू हो रहा है। मजमून ये है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फर्माबरदार होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। यानी इस्लाम कबूल करके या ताबे फरमान बनकर मेरे पास आ जाओ। इस खत में ये लिखा है। खत सुनाकर मलका ने कहा, ऐ मेरी कौम के सरदारों, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी मामले का फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती। उन्होंने जवाब दिया, हम ताकतवर और लड़ने वाले लोग हैं, आगे फैसला आपके हाथ में है। आप खुद देख लें कि आपको क्या हुक्म देना है। यानी हमारी तरफ से आप ये ना समझें कि हम लड़ने से डरते हैं। हम लड़ने वाले लोग हैं, अब फैसला आपने करना है। मलका ने कहा, इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़र्यतन अफ़सदूहा व जअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला व कज़ालिका यफ़अलून। मलका ने कहा, बादशाह जब किसी मुल्क में घुस आते हैं ना तो उसे खराब कर देते हैं, उसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। यही कुछ वो किया करते हैं। मैं उन लोगों की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ, हदिया भेजती हूँ। इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन फनाज़िरतुम बिमा यरजुल मुरसलून। फिर हदिया भेजने के बाद फिर देखती हूँ कि मेरे एलची क्या जवाब लेकर आते हैं। यानी मलका बहुत मुहतात थी। उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि जब बादशाह किसी मुल्क में घुसते हैं फिर क्या हाल करते हैं वो। लिहाजा मैं यूं करती हूँ, पहले मैं उनकी तरफ कुछ तोहफे भेजती हूँ, फिर देखती हूँ वो क्या जवाब देते हैं। जब वो मलका का सफ़ीर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उसने कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें दिया गया है। तुम्हारा हदिया तुम्हें ही मुबारक। बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून। अपने पास रखो अपने ये तोहफे, वो उससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें दिया है।
جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے۔ اے سفیر واپس چلا جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ کر نہیں سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لاتا ہے؟ سفیر کو تو واپس کر دیا نا، تحفے واپس کر دیے، اور کہا کہ اب ہم لشکر لے کے آئیں گے تو تمہارے پاس۔ اس کے جانے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا ایہا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ حدود نے بتایا تھا نا کہ اس کا عرش بہت خوبصورت ہے یا بہت بڑا ہے، اس کا تخت جو ہے۔ سلمان نے اپنے اہل دربار سے پوچھا، کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت میرے پاس لے کے آئے گا اس سے پہلے کہ وہ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک جن نے کہا، جس کا نام عفریت تھا، بڑا قوی ہیکل تھا وہ۔ اس نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا۔ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اسے حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، یعنی ایک لمحے میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے سامنے لا کے پیش کر دوں گا۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ یعنی یہ تو کہہ رہا ہے نا، عفریت تو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لاؤں گا، میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس وہ لے آؤں گا۔ جوں ہی کہ سلمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، ظاہر ہے پلک جھپکنے میں تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، ابھی اس نے کہا اور ساتھ ہی تخت سامنے پڑا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب وہ دیکھا اپنے پاس پڑا ہوا، فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں نعمت کا منکر بن جاتا ہوں۔ اتنی نعمتیں دی میرے رب نے مجھے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کی آزمائش ہے، یہ اس کا امتحان ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، جب کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو اسے فوراً اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں کہ یہ میرے رب نے اگر مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو یہ میرے رب کا امتحان ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں اس کا منکر بن جاتا ہوں۔ فَإِن وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی نہ شکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، انجان طریقے سے۔ اب ظاہر ہے یہ اس وقت کی بات ہوگی جب ملکہ متی ہو کے آ رہی ہے، کہ جب ملکہ یہاں پہنچے تو اس کا تخت اس کے سامنے اس طرح رکھو، نَکِّرُوا لَہَا عَرْشَہَا نَنظُرْ أَتَہْتَدِی أَمْ تَکُونَ مِنَ الَّذِینَ لَا یَہْتَدُونَ، دیکھیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے، یعنی اس میں کچھ تھوڑی سی کوئی کمی بیشی کر کے وہ اس کے سامنے رکھ دو۔ فلما جاءت قیل اہٰذا عرشک، جب ملکہ پہنچی سامنے اس کا تخت پڑا تھا تو اس سے کہا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہوا، وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے۔ وَأُوتِینَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِینَ، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یا ہم مسلمان ہو چکے تھے۔
یعنی یہ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی سلمان کے جو اوصاف اور حالات ہمیں معلوم ہو چکے تھے، ان کی بنا پر ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، محض ایک سلطنت کے بادشاہ نہیں ہیں۔ ہمیں تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جا، کیلا لحدخل السرح۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے جو رستہ بنایا تھا وہ ایسا بنا دیا تھا کہ نیچے پانی تھا، اوپر شیشہ تھا، اور دیکھنے والے کو یہ دھوکا ہوتا تھا کہ جیسے پانی کا حوض ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، وہ شیشہ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا۔ جب اسے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جا، اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اس پانی میں اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ قال انه سرح ممرد من قواریر قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پہ ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ یہ تھا ملکہ سبا کا واقعہ۔ آگے 19واں رکوع جو شروع ہوتا ہے، پھر اس میں قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک دو آپس میں جھگڑنے والے فریق بن گئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو نحوست کا نشان پایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے نیک و بد شگون کا سرشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا اللہ کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، ہم بالکل سچے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے، اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اس میں دیکھیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کے قبیلے کے سردار سے، جس کو قدیم قبائلی رسم و رواج کے مطابق ان کے خون کے دعوے کا حق پہنچتا تھا، یہ وہی پوزیشن تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے چچا ابو طالب کو حاصل تھی۔ کفار بھی اسی اندیشے سے ہاتھ روکتے تھے کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے تو بنی ہاشم کے سردار ابو طالب اپنے قبیلے کی طرف سے خون کا دعویٰ لے کر اٹھیں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس نفسانی خواہش کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔
آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے، یعنی پتھروں کی بارش۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ 19واں پارہ مکمل ہوا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا العرش المجید، یا فعال لما ترید، یا حی یا قیوم، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری غلطیاں معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں پکے سچے مومن مسلمان بنا۔ یا رب العالمین ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ یا اللہ انہیں نماز پڑھنے پڑھانے والا، قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا دے۔ یا رب العالمین جتنے بھی ہمارے قرآن پڑھنے والے ساتھی ہیں یا اللہ ان سب کی دلی خواہشات پوری فرما۔ یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں، ہمارے بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار، یا اللہ جہاں جہاں پہ بھی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، یا اللہ سب کی تکلیفیں دور فرما دے۔ یا اللہ سب کی دلی خواہشات پوری فرما، سب کی دعائیں قبول فرما۔ جس نے دعا کے لیے کہا ہے خاص طور پہ یا اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ یا رب العالمین قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین مسلمان جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں پس رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، اذیتوں میں ہیں، یا اللہ دشمنوں نے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے، یا اللہ اپنی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ ان کی مدد کے لیے کسی کو بھی بھیج دے۔ یا اللہ تیرا ایک کن کہنا کافی ہے۔ یا رب العالمین غزہ کے کٹے پھٹے مسلمان، یا اللہ بے گھر مسلمان، بچے، عورتیں، بوڑھے، یا اللہ بیمار ہسپتالوں میں کسی جگہ محفوظ نہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ یا رب العالمین ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کریم اس کی رحمتیں برکتیں ہمارے نصیب میں کر دے۔ یا اللہ ہمارے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک